10 محرم الحرام نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے نانا جان کی شریعت کے لیے 72 قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی، فرماتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام، سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا کام۔ آ کے جیسے پیچھے کتنی گزر گئی یہ بھی گزر جائے نہیں، آؤ یار ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم بھی قرآن پڑھا کریں گے، آج کے بعد ہمارا بھی کوئی سجدہ نہیں جائے گا، آج کے بعد ہم بھی اپنی فجر نہیں چھوڑیں گے۔ مزہ آئے نا بات کریں تو پھر ادھر جی وہی ہے، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر محنت کریے دین واسطے، نہیں تو وقت ہے حضرت جی پہلے بھی گزار کے چلے گئے، گزر ہمارا بھی جائے گا حضرت، یہ کون سا رکے گا؟ یہ نہیں رکے، یہ انتظار نہیں کرے گا حضرت، یہ گزر رہا ہے، یہ گزرتا رہے گا، یہ کسی کے لیے بھی نہیں رکے گا۔ اس لیے حضرت جو گزر گیا اس پہ معافی جو ہے حضرت، کچھ لائحہ عمل بنائیں اس کے لیے، کیا کرنا ہے حضرت؟ دیکھیں نا جن کا دن ہے سارے مکان رونڈے دیں حضرت جی، مولا مشکل کشا نے ساری زندگی مکان ہی نہیں بنایا حضرت، ساری قوم اب مکان رو رہی ہے حضرت، آپ نے تو مکان ہی نہیں بنا، مقصد حضرت امیر المومنین بننے کے بعد بھی یہ حال تھا کہ کوفہ کے بازار میں حضرت جی کھڑے ہو کے نا ذوالفقار کو ہوا میں لہرا کے اعلان کر رہے تھے، ہے کولی سے یہ تلوار خریدنے والا امیر المومنین ہے، ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن۔ فرمایا اگر ایمان چیک کرنا ہو کسی کا تو اس کے سامنے علی کا نام لو، چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا منافق ہے، کھل جائے تو ایمان والا ہے۔ وہ علی حضرت، وہ علی حضرت جو جان ہے ایمان کی حضرت، وہ علی حضرت کیا ہے؟ ذوالفقار ہوا میں لہرا ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی بھی تلوار نہ بیچتا حضرت۔ ہے مقصد بنا، مکان جو تیرے نصیبہ چاہے مالک تینوں دے دے گا، مقصد کی طرف آؤ، مقصد حضرت اگر تیرے مقدر میں ہے تیرا مالک تجھے دے گا، کیا مکان بول رہا ہے؟ ساری زندگی مکان نہیں بنایا۔ اس لیے حضرت وقت گزر رہا ہے، وقت اس کو غنیمت جانا۔ آج کے بعد جتنے احباب بیٹھے ہو نا، آج کے بعد روز قرآن کھولنا ہے، ایک آیت ہی پڑھو یار، پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح قرآن کیا کہہ رہے تم سے۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ بکھاوے، کیوں پریشان ہو یار؟ ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ بکھاوے، جو ایس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھ ہی جنت جاوے حضرت۔ ہیں ایک دن حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی میرے حسن نے آگے کیا امتحان دینے ہیں، میرے حسین نے آگے کیا امتحان دینے ہیں، نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ایک دن حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن، اگر کبھی وقت آیا نا تجھ پہ کہ ایک چیز رکھنی پڑی اور ایک چھوڑنی پڑی، دین دنیا دونوں آ گئے، ایک رکھنا پڑا ایک چھوڑنا پڑا، تو میں علی تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا۔ نصیحت فرمائی آپ نے، فرمایا دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا۔ آگے بھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ ورز کرتے ہیں بابا دین کیوں رکھ لوں دنیا کیوں چھوڑ دوں؟ فرمایا دنیا اس لیے چھوڑ دینا کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گا تو یہ تجھے چھوڑ دے گی۔ لیکن دین رکھنا، دین دنیا میں بھی تجھے نہیں چھوڑے گا، دین قبر میں بھی تجھے نہیں چھوڑے گا، دین حشر میں بھی تیرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا حضرت؟
جس نے ساتھ جانا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس کو چھوڑ کے جانا ہے حضرت اس کو ہم نے جفا لگا لیا، اس کو ہم چھوڑ ہی نہیں رہے حضرت، اور اسے اتنی محبت اتنی پریت کر لی کہ ہم نے اس کے لیے بھائی کے اوپر بندوق تان لی حضرت۔ فرمایا چھوڑنا اس کو، عرض کی کیوں؟ فرمایا کیونکہ اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گا یہ تو وہ ایک وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ دے گی۔ لیکن ہم نے چھوڑا نہیں، ہم نے تو اس طرح کا پکڑا حضرت اس کو کہ ہم نے بھائی بہن رشتے ماموں خالہ چاچا تایا پھپھو کسی کو معاف نہیں کیا حضرت، ہم نے تو اتنا پیار کیا اس سے نہیں حضرت۔ قرآن ٹھیک ہے جی، امام علی مقام کے سر مبارک نے تو نیزے پہ پڑھا پتھر، اسی کم از کم کار بہ کے پڑھ لئیے، یہ تو کچھ بھی نہیں بیٹا، چسکے لگا رہے ہو لگاؤ جتنے لگتے ہیں، اصل تو نہ ہوئی ہے۔ سجدہ کوئی سجدہ جتنے مالک نے کہیں ایک بھی نہ چھوٹے حضرت، مزہ ہے حضرت۔ سجدہ کائنات ہر رات 1000 نوافل ہو، یہ اس دور میں اگر ہم فجر بھی پڑھ لینا یہ بھی بڑا کمال ہے، لیکن اٹھو یار وقت جاندہ جی۔ لوئے 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 او پر لہ کڑیے جے تد پانڈا پرنا، کھول میاں کیڑا صدا رہنے ہیں تھے، کر سجدے کیڑا صدا رہنے ہیں تھے۔ لوئے 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 سیت ٹیم لو اے لوئے، ایک وقت آنا ہے اللہ زندگی دے سیت نہیں رہنی ہے، کرسی دے بہ کے نماز پڑھی جانی، مساں زور پوری ہونی، نفل اسی کی پڑھنے نہیں، آج زور ہے کر سجدے راج راج کے۔ لوئے 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 پر لہ کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے، پھر تے ڈرنا ہی ہے کیونکہ پلے ہونا ہی کھ نہیں ہے، پھر ڈرنا ہی ہے کیونکہ اتھے تے پوچھ ہونی ہے کتھے نے نمازاں، کتھے وے تلاوت، کدھر ہے ذکر، کدھر ہے درود، کسی کے کام آیا؟ سرگی اٹھا، ہمارے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، ہمارے لیے کبھی کسی کو معاف کیا؟ پھر ڈرنا ہی کر جاندی نے پھر کی کرنا ہے، پھر ڈرنا ہی کر جاندی نے۔ اس لیے حضرت جی سارے احباب روز قرآن کھولیے، ایک یہ ساڈا اللہ سانو کہندا کی ہویا، اور اللہ کی قسم ہے جس دن اس قوم نے جس دن اس امت نے پھر قرآن کھولنا شروع کر دیا یہ امت دنیا پہ چھا جائے گی۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم نے قرآن بند کر کے فیس بک کھول لیا، جھوٹو جھوٹ چالی حضرت، کوئی جناب نہر چ چھال مارن ڈے ہے دی تصویر، کوئی جناب ٹرالی چلان ڈے ہے دی تصویر، کوئی جناب اتھے گیا ہے دی تصویر، کوئی کام دی گل نہیں، فضول ہے۔ اور قرآن کھولو گے تو قرآن پھر کیا ہے؟ قرآن کبھی تمہیں جنت کی سیر کروائے گا، جنت لے جائے گا قرآن۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ قرآن تمہیں جنت کی سیر کروائے گا۔ اس لیے حضرت کتنی 10 محرم آ کے گزر گئیں، یہ بھی نہ گزر جائے، کچھ بناؤ یار، کوئی پروگرام کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کرنا۔ جو وقت بغض کینہ ٹھیک ہے حسد، کوشش کریں کہ ہمارے سینے اس سے پاک صاف رہے ہیں،
ایک دوسرے کے لیے خیر خائی ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے الفت ہو۔ اور آج میرے معاشرے کا سب سے بڑا جی میں کیوں کرا، بھائی اس کا حکم ہے اس لیے کر، سب سے نہیں جی میں کیوں کروں، دیکھیں اس نے کیا کیا، اس نے جو کیا وہ اس کا پھل پائے گا، تو اچھا کر تو اچھا پھل پا۔ سب سے بڑا معاشرے کا سوال یہ ہے کہ میں کیوں کروں، اس کے لیے کر رہے۔ اور حضرت آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہاں کسی نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، ایمی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم سارے پکڑے بیٹھے ہیں۔ کچھ کیا ہو تو چلو بندہ اس پہ ڈسکس بھی کرے، چھوٹی چھوٹی بات، ہر بڑی بات کے پیچھے چھوٹی بات ہے۔ بڑے بڑے فیصلے کیے، جس کو کہتے ہیں بڑی بڑی پنچایتوں میں ہم جا کے بیٹھے، پچھو ایڈی جی گل نکلی۔ ایک دفعہ دو بھائی تھے، مجھے پتا چلا کہ عرصہ 13 سال سے حضرت جی ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں، دونوں میرے مقتدی تھے حضرت جی، ایک نے ادھر ٹر جانا، ایک نے ادھر ٹر جانا۔ میں نے چلو دیکھتے ہیں، شروع ہوا، اس کو بھی پوچھا اس کو بھی پوچھا، تو بات پیچھے کیا نکلی، جی انہیں دھی کا رشتہ کرنے لگے، میں نے پوچھا کوئی یار اللہ تھا وہ بھی غلط، تیرا بھائی ہے یار، کم از کم پوچھ تو بھی اس کو، تھا وہ بھی غلط، چل نہیں پوچھا تیرا بھائی ہے، کیا ایسی بات پہ بھائی چھوڑ دیتے، تیرا خون کا رشتہ ہے، تیری ماں کی تیرے باپ کی نشانی ہے، وہ تھے دونوں ہی غلط حضرت، اس کو بھی چاہیے تھا اپنے بھائی سے کم از کم مشورہ کرتا، وہ بھی غلط تھا کہ چل یار نہیں کیا تو اب نہ کرنا اور بھائی کو ہے موازنہ دونوں کا۔ بڑی بڑی لڑائیوں کو جا کے دیکھا تو پیچھے اتنی سی لڑائی تھی پیچھے کو۔ اور سب سے بڑا جو ہم نے ظلم شروع کیا نا، پتہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، اپنی بیوی کی زبان سے سنتے ہیں۔ سب سے بڑی ہمارے گھروں میں جو لڑائی کی وجہ ڈلی، ہم نے اپنی آنکھیں اپنے کان بند کر دی، ہم نے اپنی بیویوں کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا، ہم نے اپنی بیویوں کے کانوں سے سننا شروع کر دیا۔ سب سے جو پھوٹ کی بڑی وجہ یہ ڈلی ہے، نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں، آپ کو آج بھی سارا کچھ اچھا لگے گا۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، وہ جو دکھا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، تیرا بھائی چور، تیرا بھائی فراڈیا، تیرا بھائی ڈاکو، تیرا بھائی یہ، تیری بہن چڑیل، تیری بہن ڈین، تیری بہن پھوے کٹنی۔ میری تو آنکھیں بند ہیں، میں تو دیکھ ہی نہیں رہا، نہیں میرا بھائی، میری آنکھیں بند ہے، تیرا بھائی چور، تیرا بھائی ڈاکو، تیرا بھائی یہ، تیرا بھائی وہ، میری آنکھیں بند ہیں، میں نے اس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، وہ جو مجھے دکھا رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں حضرت، وہ جو مجھے سنا رہی ہے میں سن رہا ہوں حضرت۔ تو کیا ہوا، بھائی ڈاکو ہو گیا، بھائی چور ہو گئے۔ اور بعض دفعہ ہم نے بیویوں کے لیے بھی یہی رویہ اختیار کر رکھا ہے، ہماری اپنی آنکھیں بند ہیں، جو ہمیں بھائی اور ہماری بہن دکھا رہے ہیں وہ ہم اپنی بیوی کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں حضرت، بیوی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو ایک ایک رشتہ اچھا لگے گا حضرت۔ بیوی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں حضرت، اپنے کانوں سے سنیں، آپ کو سب کچھ اچھا لگے گا۔ سب سے بڑی خرابی کی وجہ کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر چکے ہیں، ہم اب دوسروں کی آنکھوں سے دیکھتے، پھر ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر کچھ ہو بھی جائے حضرت، تو مجھے آدم چشتی کا شعر بڑا ہی پسند ہے حضرت، وہ کہتے ہیں ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا۔ اور بھائی کربلا پہ ٹھوٹیاں بانٹنا سوکھا کام ہے، کربلا والوں کے راستے پہ چلنا اوکھا کام ہے میاں۔ اندر بھی تو کھیر پکانا ہے کہ دوجے لئی، باہر تو نے کھیر پکا کے بانٹ دی، اندر تو زہر ہے تیرے اندر ایک دوسرے کے لیے۔ کربلا والے کہہ رہے ہیں نہیں، باہر بھی کھیر اندر بھی کھیر۔ کربلا والے کہہ رہے ہیں باہر بھی میٹھا اندر بھی میٹھا، یہ نہ ہو باہر میٹھا ہو اندر کوڑا ہو، باہر میٹھا ہے اندر کوڑا ہے حضرت، سوکھا کام ہے، راستے پہ چلنا اوکھا کام ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب میں ابن ملجم چھپ کے بیٹھا ہوا ہے حضرت، جو حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا جو آلہ تھا نا، مولا مشکل کشا کو شہید کرنے کے لیے جو لے کے، اس کو اس نے کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا، اس کو آگ پہ گرم کر کے نا اس کو زہر میں ٹھنڈا کرتا تھا، وجہ تاکہ حضرت علی اگر ضرب سے محفوظ رہیں، بچ جائیں، لیکن زہر کی اثر سے محفوظ نہ رہ سکیں، آپ کی شہادت یقینی ہو۔ حضرت وہ کھڑا تھا اور مولا مشکل کشا کی نماز دی، جب آپ کی پنڈلی میں وہ لگ گیا تیر، نکل نہیں رہا تھا، آپ نے فرمایا جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو نکال لینا۔ آپ کھڑے ہوئے، توجہ اللہ تھی، محویت تھی، خشیت الہی کی وجہ سے مولا مشکل کشا کا جسم مبارک نرم پڑ گیا، لوگوں نے کھینچ لیا،
آپ نے جب نماز ختم کی تو پہلا سوال کیا بھائی نکال لیا؟ انہوں نے عرض کی حضور ہم نے تو نماز کے شروع میں نکال لیا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں۔ وہی نماز تھی جی، محویت تھی، خشیت الہی تھی، توجہ اللہ تھی۔ ساڑی نماز تے نہیں سی ناظر جی، ٹکراں پلس ٹکراں تے پلس ٹکراں، ٹکراں نہیں حضرت، ہماری جانے والا نماز ہے کیا؟ ہم تو اللہ معاف فرمائے، نماز تو دور، ہمیں آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا۔ نماز ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ مسجد میں ہم ایسے آتے ہیں بڑا احسان کرنے آ رہے ہیں، مونڈے چوڑے کر کر کے انجن کر دیں ہی مسجد جانے ہیں۔ اور ظالم تو مجرم ہے، تو مالک کے گھر میں آیا، مجرم اس طرح آتے ہیں؟ تو مجرم ہے، تو اس طرح آتے ہیں مجرم مالک کے گھر میں؟ تو کیوں کندھے چوڑے کر کر کے رب کے گھر میں چل رہا ہے؟ کیا ہے تو کیا ہو؟ تو پھر بھی اس طرح نہیں چل سکتا۔ پہلی بات تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کہوں اگر تو ہو بھی تو پھر بھی اس طرح نہیں چل سکتا۔ حضرت یہ لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام نا بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے فتح مکہ کے موقع پہ، اور لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اونٹنی پہ جلوہ گر تھے اور سر انور اس قدر جھکا ہوا تھا کہ وہ جو آپ کی اونٹنی کا کجاوا تھا نا، وہ بار بار آپ کی مبارک پیشانی کے بوسے لیتا تھا۔ اس قدر محبوب کریم علیہ السلام کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اللہ کے، وہ جو کجاوا تھا وہ بار بار آپ کی مبارک پیشانی کے بوسے لیتا تھا۔ حضرت ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا، صرف شکر ہے کہ کڑدا نہیں ہے، کڑدا نہیں ہے پھر بلا لینا ہے۔ نہیں، بندے بن کے آیا کرو مسجد میں یار، فقیر بن کے آیا کرو۔ حضرت مولا مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے ہوتے وضو فرما کے رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ وہ حضرت علی تھے حضرت، جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت، جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کیا شان یار مولا مشکل کشا کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت لکھا ہے وضو فرما کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ زرد ہو جایا کرتا۔ لوگوں نے عرض کرنی مولا یہ کیا؟ تو اب آگے سے فرماتے تو دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ ہم حاضری کے لیے کب آتے ہیں؟ ہم حاضری کے لیے کب آتے ہیں؟ کسی کو احساس ہی نہیں کہ حاضری ہے۔ فجر سے لے کر ظہر تک، فجر سے لے کر اب جمعے تک جو کیا یہ حاضری ہے، ظہر سے لے کر عصر تک جو کریں گے یہ حاضری ہے، وہ سامنے رکھنا ہے۔ جو جمعے سے لے کر عصر تک کریں گے وہ سارا کچھ سامنے رکھ کے نماز پڑھنے آنا ہے، حاضری ہے یہ۔ عصر سے لے کر مغرب تک جو کچھ ہوگا وہ سامنے رکھ کے مغرب کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ وہ بھی غلطی ہوئی، وہ بھی کوتاہی ہوئی، جھوٹ بھی بولا گیا، آنکھ بھی بہک گئی، زبان بھی کھسک گئی، وہ سارا سامنے رکھ کے کھڑا ہونا ہے۔ لیکن کوئی نہیں، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت، اللہ اکبر۔ کتنے بھی حاضری ہے؟ وہی نماز حاضری والی جو تجھے تبدیل کرے گی۔ حاضری ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے فجر سے لے کر جمعے تک جو کیا کچھ بھی میری پیش نظر نہیں ہے حضرت، کھڑے ہونا ہے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ حضرت مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے تھے۔ جب آپ نے نماز شروع کی وہ کھڑا تھا، لکھا اس نے حضرت مولا مشکل کشا پہ اتنا شدید وار کیا کہ جو اس کی تلوار تھی نا، وہ آپ کے خنجر یا تلوار وہ آپ کے سر پاک کو کاٹتی کاٹتی نا ایک کان پٹی تک آ گئی حضرت، اتنا شدید وار تھا حضرت۔ کیونکہ ابو فیروز لؤلؤ جس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ کیا، اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، لیکن یہ گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا، یہ کھڑا تھا گرفتار۔ حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ نے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ۔ کربلا والے علی والے، علی والا کہنا آسان ہے، بننا اوکھا کام ہے۔ آپ کے بھائی نے آپ پہ تلوار کا وار تو نہیں کیا؟ آپ کی بہن نے آپ کو تلوار تو نہیں ماری؟ جان کے یا تو یار نام لینا چھوڑ دیں، تو اگر نام ان کا لینا پھر کچھ کام بھی تو ان والے کریں نا۔ آپ احساس تھوڑا سا نا احساس کیجئے گا کتنا شدید وار ہے جی، کن پٹی تک آئی، ڈکلوفینک سوڈیم، ڈکلوفینک پوٹاشیم،
ڈکلوران، آرٹیفن، بروفن کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سامنے کھڑا، پانی لایا گیا، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، پانی لے جایا گیا، دل میں بغض علی، اس کے بغض نے آمادہ کیا، ہوئے پانی نہ پیوی، تینوں مارن لیا، تیری زہر پایا ہے، تاں تینوں پہلے پیان دے دیں۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پیالہ واپس آ گیا۔ آپ نے مخاطب کر کے فرمایا اے ابن ملجم، یہ کیا کیا؟ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ سن، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے۔ نام ان کا لیتے ہیں، کام پتہ نہیں ہم کون سے کرتے ہیں۔ نام ان کا لیتے ہیں، کام پتہ نہیں ہم کون سے کرتے ہیں۔ ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے۔ محبت کرو یار، میرے معاشرے کو محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ناراض ہونا